لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عما نواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، رمضان المبارک سال کے 12 مہینوں میں اپنی خاص خصوصیت کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے. اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے مہینوں کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو منتخب کیا سب سے پہلے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے. اسی رمضان کی ایک رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے، پورا قرآن آسمان دنیا پر اللہ نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا، رمضان کی ایک رات میں اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر اس کے بعد 23 سال میں رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نجمن آیتن اس پورے قرآن کو اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا جبریل امین کے واسطے سے. اس کا بہت تذکرہ قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کی خصوصیت آپ غور کریں، بہت ساری باتیں اس مہینے میں ایسی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں. مثلاً تراویح دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. اور جو کام اس مبارک مہینے میں ہو جائے سمجھنا چاہیے کہ وہ کام اللہ کا پسندیدہ ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس مہینے میں تو یہ بھی بڑے فضل کی بات ہے، بڑی اللہ کی طرف سے بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے ملاقات ہوئی. اگر اس مبارک مہینے میں کسی کی ولادت ہو تو یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے کہ رمضان میں پیدائش ہوئی. کوئی رمضان المبارک ایک عجیب و غریب اہمیت والا مہینہ ہے. جو خاص باتیں اس مہینے میں پیش آئی ہیں ان میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ پیش آیا ہے بدر کے موقع پر. یعنی جنگ بدر اسی مبارک مہینے کی 17 تاریخ کو ہوئی. میں اس وقت جنگ بدر کی جزیات نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف عرض یہ کرنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ بدر کو مل گیا، بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں ہو گئی. یہ جنگ بدر کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر کے گئے ہیں جہاد کرنے کے لیے، وہ تمام جنگیں حضور کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور کیوں نہ ہو، جو لڑائیاں اس زمانے میں ہوئیں حضور کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مثلاً قتال مرتدین ہوا حضور کے بعد، لیکن کوئی کہہ دے کہ قتال مرتدین کی جو لڑائی تھی وہ جنگ بدر سے افضل ہے، مسلمان اس کو رد کرے گا، اسلام اس کو مانے گا نہیں کسی بھی طرح. حضور کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں حضور کے زمانے کے واقعات سے ان کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جنگ بدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ذرا پس منظر پہ غور کیجئے. ایک طرف مکے کی سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں. آپ نے کسی کا باغ نہیں لوٹا ہے، آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا،
آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو گے تو نجات ملے گی، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو نجات ملے گی۔ تمام بتوں کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، ایک اللہ کو ماننے سے کام چلے گا، ایک اللہ کی عبادت سے کام چلے گا۔ 13 سال تک اسی ماحول میں آپ گزرے یا نہیں گزرے؟ 13 سال تک مکی زندگی میں مصیبت پر مصیبت، شدائد پر شدائد، آلام پر آلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام دو چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ اے پیغمبر اب مکے میں آپ نہیں رہیں گے، آپ بتائیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے مدینے کو پسند کیا، مدینہ منورہ آپ روانہ ہوئے، اور کس طرح؟ اعلان کے ساتھ نہیں بلکہ بالکل چھپا کر کے۔ بس صرف ایک ہی رازدار ہیں اس سفر کے، ان کا نام ہے صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق اکیلے رازدار ہیں، ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ابوبکر تم بھی چلنا میرے ساتھ، اللہ کے حکم کا مجھے انتظار ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ہجرت سے روکا اور اپنے ساتھ کے لیے ان کو منتظر بنایا۔ چنانچہ جب ہجرت کا بالکل حکم ہو گیا تو حضور مدینے کی طرف نہیں گئے، حضور صدیق اکبر کے گھر کی طرف گئے کہ ابوبکر کو ساتھ میں لیں گے۔ اور اس کو مخالفین نے بھی مانا ہے، بسوئے سرائے ابوبکر رفت، کہ ابوبکر کے گھر گئے، مسفلہ کی طرف گئے جو مدینے کا راستہ نہیں تھا۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر کو لے کر کے آپ نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ پہنچے، بڑا پرتپاک آپ کا استقبال ہوا، اور مدینے والے اس وقت دیوانے نظر آ رہے ہیں، مدتوں سے انتظار میں تھے، دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ آپ سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں میں رکوں گا۔ تو لوگ کان میں جا جا کے کہہ رہے ہیں اونٹنی یہیں بیٹھ جا، یہیں بیٹھ جا، میرے گھر پر بیٹھ جا، لیکن وہ کہیں نہیں بیٹھی۔ کیوں؟ قسام ازل نے یہ نعمت تو حضرت ابو ایوب انصاری کے نصیب میں لکھی تھی۔ حضرت تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سن 2 ہجری میں ایک بہت بڑا معرکہ مدینے سے لگ بھگ 100 میل کے فاصلے پر پیش آنے والا ہے۔ حضرت نے اعلان کیا، صحابہ اکرام تیار، تم چلو گے؟ کہا ہاں حضور، ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ آپ حکم دیجئے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم ان میں سے ہیں، ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا، لہذا آپ ہم کو حکم دیجئے۔ حضرت نے حکم دیا، اور وہ 313 یا 314 کی ایک جماعت، اللہ اکبر، کیسی جماعت ہے! لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، سواری کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں، نیزے نہیں، بختر نہیں، بھالے نہیں، زرہ نہیں، خود نہیں، کوئی چیز تو نہیں ہے۔ حضور نے حکم دیا، چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کھائے پیے ہوئے لوگ تھے۔ ارے کھانا پینا تو درکنار، آج کل تو جو جائز کھانا ہے وہ بھی بند، اس لیے کہ روزے چل رہے ہیں۔ آج ہی کی تاریخ میں 17 رمضان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قصبہ بدر، قریہ بدر میں جمع ہوئے۔ وہاں وہ میدان ہے، اور اس میدان پر آج بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، وہاں جانے سے اندازہ ہوتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو، روزے داروں کو، نمازیوں کو، شہیدوں کو، غازیوں کو لے کے پہنچے ہیں۔ کہاں؟ میدان بدر میں۔ اب بدر میں لڑائی ہوگی، اور لڑائی کے لیے سامان چاہیے، لڑائی کے لیے اسباب چاہیے، لڑائی کے لیے فتح کی توقع ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لو لگائے ہوئے، رات ہوئی، دیکھا سب نے، صحابہ اکرام نے، کہ آج تو حضور اکیلے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دشمن جا کر کے حملہ آور ہو جائے۔ عریش جو جنگ میدان بدر سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، میں الحمدللہ وہاں بھی گیا ہوں، جا کے دیکھا ہے۔ میدان بدر میں عریش کے پاس نمبر لگا کہ سب لوگ پہرا دیں گے،
پہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا نمبر آیا کہ میں جاؤں، قریب گئے اور جا کے دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے عریش پاک کی طرف اور پھر جا رہا، چونکہ چکر لگا رہا۔ جب وہ قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں جب آپ وہاں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا فیدا ہوا ابو بکر سیفہ شاہرن، ابو بکر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے بغیر مشورے کے حضور کو اس کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ یہ عالم قسم و پرسی کا یہ حال کہ وہاں اگر پیر رکھتے ہیں پیروں میں چتھڑے باندھے ہوئے ہیں، جوتے نہیں ہیں پہننے کے لیے، پیٹ خالی، پیر خالی، سلوار نہیں، تیر نہیں، بھالا نہیں، برچی نہیں، کوئی چیز نہیں، حضور کے حکم پہ آ گئے۔ مگر آج فیصلہ ہونے والا ہے قرار عالم کا، آج دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اللہ کا نام لینے والا روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا تو چاند بھی نہیں رہے گا، سورج بھی نہیں رہے گا، ستارے بھی نہیں رہیں گے، آسمان بھی نہیں رہے گا، زمین بھی نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ آج حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ ہے، بلکہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے اللہم ان شئت لن تعبد، اللہ آپ چاہیں تو ان کو مٹا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پر ان کا خون پہنچ جائے اور زمین پر ان کا خون بہہ جائے اور ان میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ جو باقی رہے، سب کے سب فنا ہو جائیں۔ لیکن آپ یقین جانیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے صاف صاف کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو ان کی عبادت بند ہو جائے، آپ کی عبادت ختم ہو جائے۔ یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی عبادتیں ان کی ختم ہو جائیں گی جب یہ مٹ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم کا قرار اس وقت اور آج بھی اللہ کے نام کی بقا کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کا نام باقی ہے، اور حضور کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ یہ بدری صحابہ جو موجود ہیں یہ تیرے نام کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہیں، اگر تیرا یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ سن 2 ہجری میں اسی جنگ کو جنگ بدر کے نام سے موسوم کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود رہے اور بڑی عالی شان قسم کی فتح ہوئی۔ جب حضور دعا کرتے کرتے ایک خاص مقام پر پہنچے اور دعا ہو رہی ہے، حضرت صدیق اکبر سے زیادہ حضور کی دعا کو سمجھنے والا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے دل پہ یہ بات اتری کہ بس اب اس کے آگے دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھ کر کے عرض کیا کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر بس کیجئے، اب آپ زیادہ نہ کہیے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ دنیا باقی رہے گی تو بدریوں کی وجہ سے باقی رہے گی، ورنہ دنیا ختم ہو جائے گا، اگر بدری مٹ جائیں گے تو آپ کا نام مٹ جائے گا، گویا عالم فنا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ وجہ قرار کائنات ہیں، اصحاب بدر وجہ قرار کائنات ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ یاد رکھو اگر بدر کے شرکا سے کوئی قصور بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے معاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ کیا فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو تمہارا جی چاہے کرو، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اللہ کے بندو، جنگ بدر بہت فضیلت والی، قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور کیا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سارے موقع پر، خاص موقع پر، بدر کے موقع پر مدد کی جب تم بالکل بے سر و ساما تھے، جب تم بالکل کمزور تھے، جب بالکل تم لوگ ایسے تھے کہ تم کو لوگ معمولی سمجھ رہے تو تمہاری کوئی خاص تعداد نہیں تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بدر کے برابر کوئی لڑائی نہیں، چاہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہونے والی جنگ قادسیہ ہو یا حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونے والی کربلا کی لڑائی ہو، جو بھی لڑائی ہو، حضرت حسین اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت میں سے، آپ کے صحابی، آپ کے چہیتے، ساری امت کے لیے محترم، سب اپنی جگہ پر۔ حضرت فاروق اعظم کا ماننا فرائض دین میں سے ہے، اس کے باوجود جنگ بدر کے مقابلے پر ان میں سے کوئی کسی ایک کی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح حسین اپنے نانا کے برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح عمر اپنے آقا کے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح قادسیہ بدر کے برابر نہیں ہو سکتی اور کربلا بدر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس لڑائی کا ہونا، ہم کہہ دیں کہ بدر کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ہے، یہ پکی جہالت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ کوئی جہالت ہو نہیں سکتی۔ جیسے اگر کوئی کہہ دے محرم کی وجہ سے کربلا کو فضیلت ہے، جی نہیں، کربلا کو محرم کی وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے۔ محرم تو روز ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا تھا اور اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ رمضان المبارک کی یادگار جنگوں میں سے جنگ بدر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مہینے میں جنگ بدر کے فضائل ہی بیان کیے جائیں، لیکن مسلمانوں کو اپنی وہ تاریخ جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے یاد رکھنا چاہیے اور اس سے واقف رہنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، بلکہ علماء بھی، کہ جو جانتے نہیں ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کون کون سی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکات اور سعادتوں سے ساری امت کو مالا مال فرمائے، اور جو پریشانیاں ہمیں دامنگیر ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں سے ہماری نجات ہو، سب لوگ چین سے رہیں، سب لوگ سکون سے رہیں، امن اور اطمینان نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔